طرح جب مرغ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ارے یار، جس مرغے کو تو 200-500 روپے میں خرید کر کے کھاتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، جسے مولوی دیکھ نہیں پاتا اسے وہ مرغا دیکھ لیتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ بیچارہ زندگی بھر یہی تقریر کرتا رہتا ہے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے خبر۔ او تیری 2 ٹانگ کا مرغا دیکھ رہا ہے، رات دن وہ دیکھ رہا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے، اور اس وقت تو دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ لوگ یہ حدیث نہیں پڑھتے۔ یہ حدیثیں لوگوں کی نظر میں آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کی بات کیوں آ گئی؟ ان کی بات اس لیے آ گئی کہ آپ کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفا کے ساتھ جیو، اسی کا نام ایمان ہے۔ ورنہ اگر ان کے ساتھ وفا نہیں ہے تو پھر کوئی دعا بھی اثر والی نہیں ہے، پھر کوئی عبادت بھی اثر والی نہیں ہے۔ اصل مقصد دنیا میں آنے کا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا ہے۔ حضرت بیدم شوارسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے؟ وہ کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں پھرتی ہے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ بلائے لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ تو یاد رکھیے، جب مرغا اذان دے بارش ہو تب دعا کرو، مرغ اذان دے بانگ دے تب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ غور، بس اب بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی رقت آتی ہے، کبھی دیکھنا ایسا اتفاق ہوتا ہے، دل زیادہ عبادت کو چاہتا ہے، دل کبھی رونے کو کرتا ہے، آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت دل نرم پڑ جائے اس وقت دعا کرنے کو غنیمت جانو، کہ اس وقت جو دعا کی جاتی وہ فوراً قبول ہوتی۔ آپ سے گزارش ہے، اور بھی عنوان بہت باقی ہے ابھی، لیکن اس عنوان کو ہم مزید آگے نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ ترغیب دلانا تھا دعا کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چیز کافی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ دعا کرنے پر اس کو ابھارنے کے لیے کافی ہے۔ ہر وقت دعا کرتے رہو۔ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی، بیماروں سے دعا کراؤ، مسافروں سے دعا کراؤ، ماں باپ سے دعا کراؤ۔ فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے میرے لیے دعا کر۔ اچھا، آج ایک فیشن بن گیا ہے دعا میں یاد رکھنا، تو سامنے والا کہتا ہے انشاءاللہ، نہ وہ کبھی اپنے لیے کرتا ہے نہ اس کے لیے کرتا ہے، الا ماشاءاللہ، ہے نا، یہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، جب بھی آپ سے کوئی دعا کی گزارش کرے آپ فوراً وہیں اس کے لیے دعا۔ اور دعا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، ہوشیاری کرو تھوڑا سا، کہ جب دعا کرو تو اپنے آپ کو شامل کر لیا کرو۔ کیسے؟ اللہ آپ کی میری ہر مراد پوری فرمائے، اللہ میری آپ کی ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے، تو اس کے لیے بھی دعا ہوگی، اپنا بھی کام ہو گیا، تو اس کے صدقے میں اپنی بگڑی بن گئی۔ انشاءاللہ کہہ کے انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہہ کے پھر آگے کے لیے مت ٹاؤ، وہیں دعا کر دو، فوراً دعا کر دو۔ اور یار دعا کرنے سے بگڑتا کیا ہے؟ اگر کسی کا کام بنتا ہے اپنے زبان ہلانے سے، اور بالکل دعا قبول ہونی۔ اور ایک بات یہ تنبیہ کے طور پہ یاد رکھنا، جب دعا کا اثر قبول ظاہر ہو نا، کہ دعا قبول ہو جائے، جب دعا قبول ہو جائے تو جب کوئی کہتا ہے نا ماشاءاللہ آپ کی دعا سے بیٹا ہو گیا، تو آدمی اندر پھولتا ہے، دیکھا میری دعا سے ہو گیا۔ نہیں، یہ مشرکوں کی علامت ہے، یہ مشرکوں کی علامت۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے ہیں، اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، اس کو اپنا عمل سمجھتے ہیں۔ بلکہ جب دعا قبول ہو جائے تو یہ کہو کہ میں تو اس قابل نہ تھا، کریم نے کرم کیا کہ اس نے قبول کر لیا۔
اس نے کوئی اس کا کرم ہے، اس نے قبول کر لیا. اپنا عمل مت سمجھو، اپنی ہوشیاری مت سمجھو، اپنا تقوی مت سمجھو، اپنی پرہیزگاری مت سمجھو، اس کا کرم. ارے وہ رد کرنے پر آئے تو بڑے بڑے متقیوں کی رد کر دے، اور اگر وہ قبول کرنے پر آئے تو پھر فرعون کی بھی قبول کر رہا ہے نا. آپ نے ابھی سنا فرعون کی بھی سن رہا ہے وہ. اس لیے یاد رکھنا، دعا کی قبولیت کو اپنا عمل مت سمجھنا، اپنی ہوشیاری مت سمجھنا، اپنا تقوی مت سمجھنا، اس کا کرم اور خالص اس کا کرم. یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر دعاؤں سے بچے بھی پیدا ہو جائیں تو بھی مائک پہ کھڑا کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ کتنے بچے ہماری دعا سے پیدا ہو، کتنوں کو رشتہ ہماری دعا سے ملا. یہ انسان کہتا ہے آپ کو کیا حق ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے کرم کیا ہے تو بگڑی بنی ہے؟ اگر وہ کرم نہ کرتا تو کوئی اس پہ جبر تھا. اس لیے خبردار خبردار. اور پھر دعائیں کراتے رہو. فاروق اعظم چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کر، بوڑھی عورتوں سے دعا کراؤ، بوڑھوں سے دعا لو، اس لیے کہ جو کام ہزاروں سال کی محنتوں سے نہیں ہوتا وہ کام دعاؤں کی برکت سے ہو جاتا. کثرت سے دعا کرو، کثرت سے دعائیں لو، اور حتی الامکان بد دعا لینے سے بچو، اس لیے کہ دعائیں بھی قبول ہے، بد دعائیں بھی قبول ہے. یاد رکھنا زندگی میں ہمیشہ دعا لینے کا کام کرنا، کبھی بد دعا لینے کا کام نہیں کرنا، اس لیے کہ دعائیں بگڑی بنا دیتی ہے اور بد دعائیں بنی باتوں کو بگاڑ دیتی ہے. اور کثرت سے دعا کرو، خاص طور پہ نماز کے بعد، راتوں کی تنہائیوں میں. مغرب بعد بھی دعا جلدی قبول ہوتی، فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی دعا جلدی قبول ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے. اور جب بھی دعا کریں اپنی دعا میں اس کو ضرور شامل کریں کہ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. کیا کہیں گے؟ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. یہ جملہ کہنے سے، اتنا کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہ حضور کی امت پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جتنی ہے، اللہ سب کی تعداد کے برابر آپ کو نیکی عطا فرمائے. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر یہ دعا کرو اللہ پوری امت کا بھلا فرما، پوری امت کو خیر عطا فرما. یعنی اپنی دعاؤں کے اندر پوری امت کو شامل کریں، اپنی مرادیں بھی مانگیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں کرنے والا بنائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور جب دعا مانگو تو یہ دعا بھی خاص مانگا کرو کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہماری نسلوں کو ایمان نصیب فرما، ایمان و سنت پر استقامت عطا فرما، اہل سنت کے سچے مسلک پر ہمیں استقامت عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ درمیان گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے.